الوہیت کا یعنی عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ متعدد آیتوں میں توحید الوہیت کا یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور توحید ربوبیت کا کیا کیا ہے؟ توحید ربوبیت کی خبر دی ہے۔ توحید ربوبیت کی خبر دی۔ کیوں خبر دی ہے؟ کیونکہ دنیا کا ہر فرد توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، لہٰذا اس کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطالبہ کرنے کی یا اس کے کرنے کا حکم دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فطری طور پر ہر آدمی توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے کہ خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو توحید ربوبیت کو خبر کے پیرائے میں یعنی لوگوں کی طرف سے اس کی خبر دی گئی کہ لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور توحید عبادت کو کیا کیا گیا ہے؟ طلب کے پیرائے میں یعنی اس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ توحید الوہیت کا مطالبہ کیا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ توحید ربوبیت کا اثبات ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ توحید ربوبیت کا اقرار یا اس کا اثبات ایک ایسی چیز ہے جو ثابت شدہ ہے، ہر ایک اس پر متفق ہے۔ میں نے بتایا اہل مکہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے، فرعون بھی اس کا اقرار کرتا تھا، آج کے غیر مسلم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پوری انسانیت کا توحید ربوبیت کے اقرار پر اتفاق ہے، کوئی اس کا منکر نہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ لیکن یہیں پر ہمیں سوچنا ہے، یہاں پر ہمیں غور کرنا ہے، کیا توحید ربوبیت کا اقرار مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے؟ سوچئے، ہر ایک آدمی سوچ سکتا ہے، کیا توحید ربوبیت کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا کسی آدمی کو مسلمان بنا سکتا ہے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ کوئی جواب دے اس کا۔ توحید ربوبیت کا اقرار مسلمان بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ اگر توحید ربوبیت کا اقرار اور اعتراف مسلمان بننے کے لیے کافی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے اختلاف کرنے، ان کی دشمنی مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اہل مکہ تو توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کیا کہیں گے؟ وہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر یہی مقصد ہوتا، یہی ثابت کروانا مقصد ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دشمنی مول لینے کی، ان سے اختلاف کرنے کی، ان سے جھگڑا کرنے کی، ان سے لڑائیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو مانتے ہی تھے اس بات کو کہ اللہ ہی تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے نظام چلانے والا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے۔ یعنی اصل کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے، اصل توحید عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اصل ہے۔ اور اسی اصل کو ثابت کرنے کے لیے، اسی کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ اگر توحید ربوبیت اصل ہوتی تو 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ اصل ہوتی تو پھر 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ دنیا کا ہر فرد اس کا اقرار کرتا ہے۔ جس بات کا اقرار آدمی کرتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا اقرار پھر سے کروانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز اصل ہے، جو چیز مین ہے، وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے۔ اور اسی اصل کو، اسی مین چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں اور کتابوں کو نازل کیا ہے۔ اگر یہ اصل نہ ہوتی، اگر توحید ربوبیت اصل ہوتی تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کتابوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے آتا، جیتا اور جی کر کے چلا جاتا۔ ایک اور چیز، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ آپ لا الہ الا اللہ پر غور کریں تو کیا معلوم ہوگا آپ کو؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کلمہ 2 جز پر مشتمل ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ پورے اسلام کا، اسلام جو مذہب ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اس کا خلاصہ ہے، اسلام کے تمام احکامات کو یہ شامل ہے، تمام برائیوں سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ 2 جز پر مشتمل ہے، یا لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ۔ دوسرا رکن ہے الا اللہ۔ پہلا جز جو ہے لا الہ، جب لا الہ آپ نے کہا تو گویا کہ جملہ تمام باطل معبودوں کی آپ نے نفی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، آپ نے لا الہ کہا تو کیا کر دیا؟ ان سب کی نفی کر دی کہ یہ سب عبادت کے لائق نہیں، یہ سب عبادت کے لائق نہیں، یہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔
الا اللہ، یہ دوسرا رکن ہے۔ الا اللہ جب آپ نے کہہ دیا تو عبادت کو آپ نے اللہ کے لیے ثابت کر دیا، عبادت کو آپ نے اللہ کے لیے ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو لا الہ یعنی یہ کلمہ دو جز پر مشتمل ہے، ایک جز کیا ہے؟ نفی، اور دوسرا جز ہے اثبات، اور دونوں کا کہنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی نفی ہی کہتا رہے صرف لا الہ لا الہ لا الہ، وہ گمراہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی اثبات ہی خالی کہتا رہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ دونوں کا ایک ساتھ کہنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صرف لا الہ کافی نہیں ہے، صرف الا اللہ کافی نہیں ہے، جب تک دونوں کو نہ کہا جائے بات پوری نہیں ہوگی۔ تو لا الہ کہہ کر کے بندے نے کیا کیا؟ تمام باطل معبودوں کی نفی کر دی، یعنی یہ اقرار کیا لا الہ کہہ کر کے کہ یہ جو جھوٹے معبود ہیں اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ سب عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ الا اللہ کہہ کر کے کیا کیا؟ عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لا الہ الا اللہ نفی اور اثبات دو جز پر مشتمل ہے، نفی اور اثبات دو جز پر مشتمل ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ اور دوسرے لفظوں میں کوئی کہے؟ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا معنی صحیح ہے؟ یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، وہ معبود ہے، اگرچہ وہ سچا نہیں ہے، اگرچہ وہ عبادت کا حقدار نہیں، لیکن وہ معبود ہے۔ معبود فی عربی زبان میں، عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں مفعول ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، وہ کیا ہے؟ معبود ہے، اگرچہ وہ عبادت کا حقدار نہیں، اگرچہ وہ سچا معبود نہیں ہے، لیکن وہ اس کی عبادت چونکہ کی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن میں آلہہ کہا، الہ کہا ہے۔ تو یہاں پر سچا معبود کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ کہنا ضروری ہے۔ اور الہ کے معنی کیا ہیں؟ الہ جو ہے معبود حق کے معنی میں ہے، معبود برحق کے معنی میں ہے۔ یعنی عربی زبان میں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، یعنی سچا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، اس کلمے سے مراد اللہ کے وجود کا اقرار کرنا یا اس کی ربوبیت، اس کی بادشاہت کا اقرار کرنا نہیں ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہ کو ثابت کیا جائے، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کو ثابت کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو ثابت کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رازقیت کو ثابت کیا جائے، یہ معنی لا الہ الا اللہ کا نہیں ہے۔ اگر یہی معنی ہوتا لا الہ الا اللہ کا تو پھر وہی بات میں کہوں گا کہ انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اقرار ہر آدمی کرتا ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ توحید عبادت کا اعلان ہے، یعنی جب بندے نے لا الہ الا اللہ کہا تو گویا کہ وہ اس بات کا اعلان کر رہا کہ اے اللہ، میں تیرا سچا عابد ہوں، میں تیری ہی عبادت کرنے والا ہوں، تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ عبادت کا اعلان ہے، کیونکہ الہ کے معنی معبود کے ہیں، کیونکہ الہ کے معنی کیا ہیں؟ معبود کے ہیں۔ کچھ لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ اختراع، تخلیق اور ایجاد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو، کائنات کو وجود بخشنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ
دنیا کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ہرگز یہ معنی صحیح نہیں، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو ہر آدمی مانتا ہے۔ پھر وہی بات کہی جائے گی، اس کا اقرار ہر آدمی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو، تمام کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ معنی اس کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود کے ہیں۔ الہ کے معنی معبود کے ہیں، یعنی سچا معبود اللہ تعالیٰ ہے، عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے، ایجاد کرنے والا، لوگوں کو پیدا کرنے والا، لوگوں پر قدرت رکھنے والا، یہ معنی اس کا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی معنی مراد ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے دشمنی مول لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر غور کیجئے، اہل مکہ نے بھی لا الہ الا اللہ کا یہی معنی سمجھا تھا۔ کون سا معنی؟ جو معنی بتایا گیا اس کا کہ سچا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی معبود اکیلا ہے، معبود ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اہل مکہ نے بھی لا الہ الا اللہ کا یہی معنی سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، ان کی طرف سے نقل کیا ہے، کفار مکہ سے جب کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اہل مکہ نے بے دھڑک کہا کہ اس نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اس نے بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ بہت سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا ہے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ بات کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی انوکھی بات ہے، یہ تو اچنبھے میں ڈالنے والی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل مکہ کتنے معبود تھے؟ 360 بت تھے، وہ سب کعبہ میں نصب تھے۔ تو کہہ رہے 360 ہمارے بت ہیں، ہم ان 360 بتوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہم کو بتائی جا رہی کہ اس نے کیا بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اہل مکہ نے بھی لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم سمجھا تھا، اور صحیح مفہوم سمجھ کر کے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا تھا۔ اگر انہوں نے یہی مفہوم سمجھا ہوتا جو آج کچھ لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی ایجاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو اگر یہی مفہوم اہل مکہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم سمجھے ہوتے تو کیا کہتے؟ فوراً لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے، فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے۔ لیکن انہوں نے سچا معنی اس کا سمجھا تھا۔ سچا معنی کیا اس کا؟ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایک معبود کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو ہمیں ان 360 بتوں کو چھوڑنا ہوگا، ان 360 بتوں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی۔ یہ معنی سمجھ کر کے انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نبی نے بہت سارے معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل مکہ نے بھی لا الہ الا اللہ کا صحیح اور سچا مفہوم سمجھ کر کے اس کو کہنے سے انکار کیا تھا۔ اگر اس کا یہی مفہوم وہ سمجھے ہوتے جو کچھ لوگ باور کرانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح سے توحید عبادت میں شرک، توحید عبادت میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ توحید عبادت میں شرک سے مراد یہ ہے، عربی میں عبادت کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ہے صرف نوع من انواع العبادہ لغیر اللہ، صرف نوع من انواع العبادہ لغیر اللہ۔ عبادت کے جو انواع و اقسام ہیں، عبادت کی جو قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے کسی ایک کو غیر اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کے لیے کرنا۔ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کی تعریف کیا کرتے؟ شرک کی تعریف یہ ہے، یہ شرک کی تعریف ہے کہ صرف نوع من انواع العبادہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے عبادت کے انواع و اقسام میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ شرک کی تعریف ہے۔ توحید کی تعریف، میں نے عبادت کی تعریف یہاں پر کہہ دیا تھا، عبادت کی تعریف یہ نہیں ہے بلکہ یہ شرک کی تعریف ہے کہ صرف نوع من انواع العبادہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے عبادت کے جو انواع و اقسام ہیں ان میں سے کسی قسم کو غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔
تو عبادت کی تعریف علماء کرام یہ کرتے ہیں کہ عبادت کہتے ہیں ہر اس قول کو یا ہر اس فعل کو، ہر اس بات کو یا ہر اس کام کو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو. یہ عبادت کی تعریف. اس تعریف کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت کا معنی بہت ہی وسیع ہے. عبادت کا معنی بہت ہی وسیع ہے. عبادت نماز روزے کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اب اس میں سے کسی کام کو بھی، کسی بات کو بھی غیر اللہ کے لیے کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. جیسے مثال کے طور پر جہاں سجدہ کرنا عبادت ہے، وہیں پر مدد طلب کرنا بھی عبادت ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے مدد نہ طلب کر کے کسی دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے، کسی قبر کے پاس جا کر کے قبر والے سے مدد طلب کرے، کسی اور سے مدد طلب کرے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا. یہ بھی شرک کہلائے گا. اور مدد طلب کرنے کے بعد میں وہ موحد نہیں ہوگا بلکہ مشرک ہوگا. اور یاد رکھیے کہ ذرا سا بھی کسی کی زندگی میں شرک پایا گیا تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں کہ عبادت کے تمام انواع و اقسام میں آدمی شرک کرے. کسی بھی قسم میں اگر شرک پایا گیا تو ایسا آدمی مشرک کہلائے گا، اور اس کی نجات اگر بغیر توبہ کی ہوئے مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. توحید کی تیسری قسم میں نے ذکر کی. تیسری قسم کیا ہے؟ توحید الاسماء و صفات. اس سے مراد یہ ہے، توحید الاسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام یا جو صفات قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، کیا کرنا؟ ان کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، ان کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں. جیسے سننا، دیکھنا، ہنسنا، کلام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مثال کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں اور حدیثوں میں ذکر کی گئی ہیں. تو یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اور اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. لیکن اس کی کیفیت کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، یہ نہیں سوال کیا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، یہ سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو کیسے ہنستا ہے، یہ سوال نہیں کیا جائے گا. بس جس طرح سے قرآن میں جو صفت وارد ہوئی ہے اس کو ثابت کیا جائے گا، اس پر ایمان رکھا جائے گا، اس کی کیفیت کا سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ کی صفات کا انکار نہیں کریں گے. کچھ لوگ، کچھ گمراہ فرقے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، ان کو معطلہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تشبیہ دیتے ہیں، یعنی جیسے ہمارا ہاتھ ہے نعوذ باللہ، جیسے ہماری آنکھ ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے نعوذ باللہ. یہ ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کے طرح کوئی چیز نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہم مثل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کو ثابت کرنا ہے لیکن اس میں تشبیہ نہیں دینی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن ہماری طرح نہیں، ہماری طرح نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان رکھنا یہ توحید الاسماء و صفات کہلاتا ہے. توحید الاسماء و صفات کہلاتا ہے. توحید کے باب میں کچھ